الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء حقيق، ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا في معرج الحق بالتحقيق. أما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دینی علمی MS مصباحی چینل کے زیر اہتمام نور الانوار کا درس بفضلہ تعالیٰ قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے۔ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ الخاص والعام والمشترك والمؤول، لأن اللفظ إما أن يدل على معنى واحد أو أكثر، فإن كان الأول فإما أن يدل على الانفراد عن الأفراد فهو الخاص، أو أن يدل مع الاشتراك بين الأفراد فهو العام۔ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ، اور وہ ہے کی ضمیر کا مرجع وجوہ نظم ہے، اور وہ یعنی نظم کے اقسام کس اعتبار سے؟ صیغۃً و لغۃً، یعنی وضع کے اعتبار سے۔ تو نظم کے اقسام آسان لفظ میں، مشہور لفظ میں بولیے، لفظ کے اقسام وضع کے اعتبار سے، صیغۃً و لغۃً، وضع کے اعتبار سے، وضع کے اعتبار سے یعنی اس اعتبار سے کہ لفظ کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور واضح کر رہے ہیں لفظ اس اعتبار سے کہ ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے یا ایک سے زائد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ پچھلے درس میں اشارہ کر چکا ہوں کہ کوئی لفظ تو ایسا ہوتا ہے جو صرف ایک معنی کے ساتھ موضوع ہوتا ہے، ایک معنی کے لیے موضوع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان ایک لفظ ہے، یہ وضع کیا گیا ایک معنی حیوان ناطق کے لیے۔ مثال کے طور پہ رجل ایک لفظ ہے جو وضع کیا گیا ایک معنی مرد کے لیے۔ مثال کے طور پہ زید ایک لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے ایک معنی الحیوان الناطق المشخص کے لیے۔ تو کوئی لفظ ایسا ہوتا جو صرف ایک معنی کے لیے موضوع ہوتا، اور کوئی لفظ ایسا ہوتا ہے جو ایک سے زائد معنی کے لیے موضوع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ عین یہ ایک لفظ ہے جس کا معنی آنکھ بھی ہے، چشمہ بھی ہے، گھٹنا بھی ہے۔ تو یہ ایک ایسا لفظ ہے جو ایک سے زائد معنی کے لیے وضع کیا گیا۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ کوئی لفظ ایسا ہوتا جو صرف ایک معنی کے لیے موضوع ہوتا، اور کوئی لفظ ایسا ہوتا جو ایک سے زائد معنی کے لیے موضوع ہوتا۔ تو یہ لفظ کی تقسیم ہے وضع کے اعتبار سے، یعنی اس اعتبار سے کہ لفظ ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے یا ایک سے زائد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ تو لفظ کی باعتبار وضع کے 4 قسمیں ہیں: خاص، عام، مشترک، مؤول۔ لأن لفظ سے لفظ کی اقسام 4 میں یعنی خاص، عام، مشترک، مؤول میں حصر کی وجہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں شارح۔ تو وجہ حصر، دلیل حصر میں شارح کہتے ہیں لأن اللفظ اما ان يدل على معنى واحد او اکثر۔ لفظ کی یہ 4 قسمیں ہیں۔ لفظ باعتبار وضع کے 4 قسموں میں منحصر و محدود ہے، اس لیے کہ لفظ یا تو ایک معنی پر دال ہوگا، لفظ کی یا تو
ایک معنی پر دلالت ہو رہی ہوگی یا ایک سے زائد معنی پر دلالت ہو رہی ہوگی تو لفظ یا تو ایک معنی پر دال ہوگا یا ایک سے زائد معنی پر دال ہوگا۔ فَإِن كَانَ الْأَوَّلُ، اگر اول ہے یعنی لفظ ایک معنی پر دال ہے تو یہ بھی دو حال سے خالی نہیں۔ اولاً دو شک قائم کی گئی کہ لفظ یا تو ایک معنی پر دال ہوگا یا ایک سے زائد معنی پر دال ہوگا۔ اگر اول ہے یعنی لفظ ایک معنی پر دال ہے تو یہ دو حال سے خالی نہیں ہے کہ افراد سے انفراد پر دال ہوگا۔ افراد سے انفراد یعنی بلا شرکت غیر، انفراد افراد سے علیحدگی، افراد سے انفراد کو بتا رہا ہوگا۔ لفظ کی دلالت انفراد پر ہو رہی ہوگی، انفراد پر ہو رہی ہوگی یا تو انفراد پر ہو رہی ہوگی یا افراد کے درمیان اشتراک پر ہو رہی ہوگی۔ مثال کے طور پہ رجل ایک لفظ ہے جس کا معنی ہے مرد، تو یہ ایک ایسا لفظ ہے جو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا اور یہ افراد سے انفراد بلا شرکت غیر انفراد پر دال ہے، یعنی صرف اس کا معنی مرد ہے قطع نظر اس سے کہ اس کے خارج میں افراد ہیں یا خارج میں افراد نہیں ہیں، یہ افراد سے انفراد کو بتا رہا ہے۔ اس کے برخلاف اگر ہم نے رجل کی جگہ رجال کہا تو یہ صحیح ہے، یہ لفظ بھی ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا مگر افراد کے درمیان اشتراک کو بتا رہا ہے کہ رجال کے معنی مرد نہیں، کئی مرد یعنی افراد مرد کی ایک جماعت، مردوں، کیا بولتے ہیں مردوں یعنی افراد مرد کی ایک جماعت، تو یہ افراد سے انفراد کو رجال نہیں بتا رہا ہے اور رجل کی دلالت افراد سے انفراد پر ہو رہی ہے۔ تو گفتگو یہ چل رہی تھی کہ لفظ جو وضع کی وجہ سے دال ہے تو یا تو ایک معنی پر دال ہوگا یا ایک سے زائد معنی پر دال ہوگا۔ اگر اول ہے یعنی لفظ وضع کی وجہ سے ایک معنی پر دال ہے تو یا تو افراد سے انفراد بلا شرکت غیر پر دال ہوگا یا یہ کہ افراد کے درمیان اشتراک پر، مردوں مسلمانوں پر دال ہوگا۔ اگر اول ہے تو خاص ہے، اگر دوم ہے تو عام ہے۔ کہتے ہیں یا تو افراد سے انفراد پر دال ہوگا فہو الخاص، تو وہ خاص ہے، یا افراد کے درمیان اشتراک کے ساتھ دال ہوگا تو وہ عام ہے۔ تو عام کی تعریف یہ ہو گئی کہ عام وہ لفظ ہے جو افراد کی جماعت کو شامل ہو۔ وَإِن كَانَ ثَانِي، اور اگر ثانی ہے یعنی لفظ ایک سے زائد معنی پر دال ہے جو دو شک ابتداءً کی گئی، اور اگر ثانی ہے یعنی لفظ وضع کی وجہ سے ایک سے زائد معنی پر دال ہے تو یہ بھی دو حال سے خالی نہیں۔ لفظ ایسا ہے جو وضع کی وجہ سے ایک سے زائد معنی پر دال ہے، جیسے مثال کے طور پہ قرء، یہ ایک لفظ ہے لغت میں یعنی اس لفظ قرء کا معنی حیض بھی ہے، طہر بھی ہے، تو یہ ایک ایسا لفظ ہوا جو ایک سے زائد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے تو اس لفظ کی دلالت ایک سے زائد معنی پر ہو رہی ہے۔ تو یہ دوسری شک میں آ رہا ہے کہ لفظ یا تو ایک سے زائد معنی پر دال ہو
اگر ایسا ہے تو یہ بھی دو حال سے خالی نہیں ہے، دو حال سے کہ ان معنی میں سے کوئی ایک معنی تاویل کے ذریعے سے راجح قرار پایا ہو، یا یہ کہ راجح قرار نہیں پایا۔ اگر اول ہے تو معول ہے، اور اگر دوم ہے تو مشترک ہے۔ جیسے قرا تاویل سے پہلے مشترک ہے، اور تاویل کے بعد یعنی قرا کی تاویل حیض کے ذریعے سے، جیسا کہ احناف کے یہاں ہے، قرا کی تاویل طہر کے ذریعے سے، جیسا کہ شوافع کے یہاں ہے، بعد تاویل کے یہ معول ہے، یعنی اس میں تاویل ہوئی ہے۔ ترجیح ایک معنی کی تاویل کے بعد ایک معنی راجح قرار پایا ہے تو قرا بمعنی حیض عند الاحناف معول ہے، قرا بمعنی طہر عند الشوافع معول ہے، اور یہی تاویل سے پہلے مشترک ہے۔ تو کہتے ہیں اگر ثانی ہے یعنی لفظ ایک سے زائد معنی پر دال ہے، تو یا تو اس کے معنی میں سے کوئی ایک معنی تاویل کے ذریعے سے راجح قرار پایا ہوگا تو وہ معول ہے، یا تاویل سے ترجیح نہ ہوئی ہو فہو المشترک، تو وہ مشترک ہے۔ یہ تھی دلیل حصر کس بات کی؟ لفظ کی باعتبار وضع کے اقسام اربع، یعنی خاص، عام، مشترک، معول میں منحصر ہونے کی، جس کو ایک سانس میں یوں بول سکتے کہ لفظ وضع کی وجہ سے یا تو ایک معنی پر دال ہوگا یا ایک سے زائد معنی پر دال ہوگا۔ اگر اول ہے تو یا تو افراد سے انفراد کو بتا رہا ہوگا یا افراد کے درمیان اشتراک کو بتا رہا ہوگا۔ اگر اول ہے تو خاص ہے، دوم ہے تو عام ہے، اور اگر ایک سے زائد معنی پر لفظ دال ہوگا تو یا تو تاویل کے ذریعے سے اس کے معنی میں سے کوئی ایک معنی راجح قرار پایا ہوگا، یا تاویل کے ذریعے سے راجح قرار نہیں پایا ہے۔ اگر تاویل سے اس کے معنی میں سے کوئی ایک معنی راجح قرار پایا ہے تو وہ معول ہے، ورنہ مشترک ہے۔ فالمعول فی الحقیقت انما ہوا من اقسام المشترک الذی دل صیغۃ ولغۃ۔ مصنف کی یہ عبارت فالمعول فی الحقیقہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ معول فی الحقیقت، معول فی الواقع فعل تاویل کا مفعول ہے، اور تاویل کرنا یہ معول و مجتہد کا کام ہے۔ تو معول کو ایسی صورت میں معول کو وضع کے اعتبار سے لفظ کی قسم قرار دینا درست نہ ہوگا۔ یہ ہے اس مقام پر سوال۔ اس سوال کے جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ دیکھو، معول در حقیقت مشترک کی ایک قسم ہے۔ معول کیا ہے؟ مشترک کی ایک قسم ہے، اس طریقے پر کہ مشترک جو وضع کے اعتبار سے کثیر معنی پر دلالت کرتا ہے، اگر اس کے کسی ایک معنی کو ترجیح دے دی گئی ہے تو معول ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ معول مشترک کی قسم ہے، اور یہ بات تو کھلی ہوئی ہے کہ مشترک وضع کے اعتبار سے لفظ کی قسم ہے، تو اور کسی شے کی قسم
اس شے کی قسم ہوتی، اپنی زبان میں کہیے کہ مشترک قسم ہے کس کی؟ لفظ باعتبار وضع کی، اور مشترک کی قسم ہے معول، تو معول قسم کی قسم ہوئی، اور قسم کی قسم ہوتی ہے بلفظ دیگر بیٹے کا بیٹا بیٹا ہوتا ہے بیٹے کے واسطے سے، تو معول بھی لفظ باعتبار وضع کی ایک قسم ہی ہے مشترک کے واسطے سے۔ چونکہ اس لیے معول بواسطہ مشترک باعتبار وضع کے لفظ کی قسم ہے۔ اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ جب معول لفظ کی قسموں میں سے ہے اور مشترک بھی نظم کی لفظ کی قسم ہے، تو معول و مشترک کے درمیان تقابل ہونا چاہیے، کیونکہ ایک تقسیم کے اقسام کے درمیان تباین و تقابل کا ہونا ضروری ہے، حالانکہ معول و مشترک کے درمیان تقابل نہیں ہے۔ اگر ایسا سوال کیا جائے تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ جب معول حقیقت میں مشترک کی قسم ہے تو معول و مشترک کے درمیان تقابل ضروری نہ ہوگا، کیونکہ قسم اور مقسم کے درمیان تقابل نہیں ہوتا۔ اور اگر معول کو مشترک کی قسم قرار دیا جائے تو جواب یہ ہوگا کہ معول و مشترک کے درمیان تقابل و تباین موجود ہے، اس طور پر کہ معول قید ترجیح کے ساتھ مقید ہوتا اور مشترک عدم ترجیح کے قید کے ساتھ مقید ہوتا۔ پس جب معول میں ترجیح ہوتی ہے تو مشترک میں عدم ترجیح، تو معول و مشترک کے درمیان تقابل ظاہر ہے۔ اس کو کہتے ہیں فالمعول فی الحقیقہ من اقسام المشترک۔ معول حقیقت میں مشترک کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، اس مشترک کی قسموں میں سے جو وضع کے اعتبار سے معنی پر دال ہے، اگرچہ معول یہ فعل تاویل کا مفعول ہے، تاویل جو مجتہد کی شان ہے اس کا مفعول ہے۔ تم الدرس اليوم۔ طلبہ و طالبات اور دوست احباب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ سماعت فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ حسن سماعت کے لیے بہت بہت شکریہ۔